الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله أرسله الله تعالى إلى كافة للناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين وقال تعالى قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة من عمله صلاته فإن صلحت فقد أفلح وأنجح وإن فسدت فقد خاب وخسر فإن انتقص من فريضته شيء قال الرب عز وجل انظروا هل لعبدي من تطوع فيكمل بها ما انتقص من الفريضة ثم يكون سائر عمله على ذلك أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ گرامی قدر سامعین، محترم بزرگ اور دوستو، دین اسلام میں نماز کی اہمیت یہ کسی سے ڈکی چھپی بات نہیں ہے۔ ہر مسلمان جانتا ہے نماز کی اہمیت دین میں کیا ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کہا کرتے تھے کہ ہم کسی گناہ کو کفر نہیں سمجھتے تھے سوائے نماز کے ترک کرنے کو۔ پھر نماز پڑھے تو نماز ایسے پڑھے جیسے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا ہے۔ ان کے نماز کے فرائض، واجبات، سنن، آداب کی رعایت رکھتے ہوئے ٹھیک طریقے سے نماز پڑھی جائے تو یہ نماز نمازی کے لیے اس کے حق میں دعا کرتی ہے۔ برعکس معاملہ ہو، نماز ٹھیک طریقے سے نہ پڑھی جائے تو پھر یہ نماز اس نمازی کے حق میں بد دعا کرتی ہے، اللہ تجھے بھی ایسا برباد کر لے جیسے تو نے مجھے برباد کیا۔ اور جس کے حق میں نماز بد دعا کرے تو نماز اپنی طرف سے تھوڑا ہی کچھ کہتی ہے۔ نماز وہ تو ایک عمل ہے، وہ اللہ کی طرف سے۔ تو نماز ٹھیک طریقے سے پڑھنا۔ حافظوا علی الصلوات، نماز کی حفاظت کا ذکر۔ قد افلح المؤمنون، کامیاب مومنین کی صفات میں سے الذین هم فی صلاتهم خاشعون، نماز میں خشوع خضوع کا ذکر۔ اور ایک روایت جو آپ کے سامنے میں نے پڑھی ہے، پہلے اس کا ترجمہ اور اس کے بعد میں نماز میں جو ہم لوگ جو نمازی کہلانے والے ہیں، نماز پڑھنے کے لیے آتے ہیں، جو نماز کے لیے نہیں آتے وہ مسجد میں نہیں آتے، وہ تو میرا مخاطب نہیں ہے۔ جو نماز کے لیے آتے ہیں، سامنے موجود ہیں، جو اس طرح کی بات سنتے ہیں، تو ہم جو غلطیاں کرتے ہیں وہ چند ایک موٹی غلطیوں کا ذکر اس نیت کے ساتھ کرتا ہوں تاکہ اللہ بھی مجھے ان غلطیوں سے محفوظ رکھے اور آپ سب حضرات کو بھی۔
ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ترمذی شریف کی حدیث ہے، اول ما یحاسب به العبد یوم القیامہ صلاۃ، قیامت کے دن سب سے پہلے جس کے بارے میں پوچھ گچھ ہوگی انسان کے عمل سے متعلق نماز، سب سے پہلے سوال نماز کا ہوگا، حساب نماز کا لیا جائے گا۔ آگے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر اس کی نماز فَإِن صَلُحَتْ فَقَدْ أَفْلَحَ وَأَنْجَحَ، جب نماز درست نکل آئی تو وہ کامیاب ہو گیا، کامران ہو گیا۔ وَإِن فَسَدَتْ، اور اگر نماز اس کی جو ہے وہ ناکام، نماز پڑھتا نہیں ہے، ڈھنگ سے نہیں پڑھتا، نماز اس کی ناقص نکل آئی، نماز میں ہی وہ ناکام ہو گیا، فقد خاب وخسر، یہ ناکام نامراد ہو۔ اگر کسی نے نماز تو پڑھی ہے لیکن جیسا پڑھنا چاہیے ایسا نہیں، یا کبھی انسان سے بھول سے بھی کوئی رہ جاتی ہے، انسان سمجھتا ہے شاید میں نے پڑھ لی ہے، اس طریقے سے کوئی رہ جائے، تو آگے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں فَإِنِ انْتَقَصَ مِنْ فَرِيضَتِهِ شَيْءٌ، اگر اس کے نماز کے فریضے میں کوئی کمی رہ گئی ہو، 4 رکعت تو پڑھ لی لیکن جیسے پڑھنی چاہیے تھے ایسا نہ ہو سکا، اور مغرب کی 3 رکعتیں تو پڑھ لی، جیسے پڑھنا چاہیے ایسا نہ پڑھ سکے، کمی نکل آئی تو نکل آتی ہے، تو اللہ تعالیٰ قال رب عز وجل، اللہ فرشتوں کو حکم دے کے فرماتے انظروا هل لعبدی من تطوع، دیکھو اس میرے بندے کی کوئی نفل نماز بھی ہیں، اگر ہیں تو ان نوافل کے ذریعے سے اس فرائض کی کمی کو دور کر دیا جاتا ہے۔ بہت سے ہمارے بھائی جو ہے وہ فرض پڑھ کے یوں اٹھ کے چلے جاتے ہیں، کہہ دیتے ہیں اب 4 فرض پڑھ لے بس کافی ہے، 4 فرض پڑھ لے، بالکل ٹھیک ہے 4 فرض پڑھ لے کافی ہے، لیکن جو پڑھنا چاہیے تھا جیسا ایسا پڑھا آپ نے؟ کون ہے جو ایسا کہہ سکتا ہے جیسا اللہ کے نبی نے پڑھی ہے ایسے ہی میں نے پڑھ لی؟ کون کہہ سکتا ہے؟ اس لیے انسان کو چاہیے اپنے پاس نوافل کا بھی اسٹاک رکھے تاکہ فرائض میں جو کمی ہو ان نوافل کے ذریعے سے پوری کر دی جائے۔ تو اللہ اعلان فرمائیں گے کہ ہاں دیکھو تو صحیح میرے اس بندے کے کوئی نوافل بھی ہیں، اگر ہیں تو ان کے ذریعے سے ان فرائض کی کمی کو دور کر دی جائے گی۔ آگے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ثم یکون سائر اعمالہ علی ذلک، پھر اس کے بعد جو ہے سارے کے سارے اعمال ایسے ہوں۔ نماز کے بعد روزہ ہے، روزے اللہ کا شکر ہے رکھتے ہیں، مسلمان رکھتے ہیں، دیندار رکھتے ہیں، جو نہیں رکھتے ان کی بات ہی نہیں ہے، لیکن روزہ رکھنے کے بعد بھی زبان سے کوئی غلط لفظ نکل جاتا ہے، آنکھ غلط جگہ پر اٹھ جاتی ہے، کچھ غلط سن جاتے ہیں، تو اس میں روزے کی جو کیفیت ہونی چاہیے اس میں کمی ہے، تو لہذا نوافل روزوں کا بھی اسٹاک ہونا چاہیے۔ جمعرات کا روزہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم رکھا کرتے تھے، پیر کا روزہ رکھا کرتے تھے، شعبان میں آپ روزے رکھا کرتے تھے، محرم میں روزے رکھا کرتے تھے، نوافل ہوں تاکہ ان کے ذریعے سے وہ پوری کر دی جائے۔ زکوٰۃ جتنا فرض ہے 2.5% ٹھیک ہے، لیکن 2.5% ادا کرنے میں ممکن ہے کہیں حساب میں دکان میں کچھ اونچ نیچ ہو گئی ہو، تو نوافل صدقے کا بھی اسٹاک ہونا چاہیے تاکہ اس کمی کو دور کر دیا جائے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے یہی، اور ایک راوی ہے وہ فرماتے ہیں بالاغانہ، ہمیں یہ بات صحابہ کرام سے پوچھی ہے جس کے نماز اگر کمزور نکل آئی، نماز میں اگر وہ ناکام ہو گیا تو دوسرے اعمال کا حساب ہی نہیں لیا جاتا، بس ناکام قرار دیا جاتا۔ کچھ مضامین ہوتے ہیں لازمی اور کچھ مضامین جو ہے اختیاری ہوتے ہیں، جو لازمی مضمون میں ناکام ہو گئے وہ ناکام شمار ہوتا۔ تو فرمایا کہ ہمیں صحابہ کرام سے یہ روایت پہنچی ہے جو نماز میں ناکام ہو جائے تو دوسرے اعمال کا حساب ہی نہیں، بس ناکام قرار دیا جاتا۔ اس لیے ضروری ہے کہ نماز کی حفاظت کرے، اور فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب آپ خلیفہ بنے تو سب سے پہلا خط جو آپ نے تمام گورنروں کو لکھا، ان اہم امرکم عندی صلاۃ، میرے نزدیک تمہارا سب سے اہم کام نماز ہے۔ فمن حفظ وحافظ علیہا حفظ دینہ، جس نے نماز کی حفاظت کی اور اس کی محافظت کی
نماز کی حفاظت جیسا پڑھنا چاہیے ایسے پڑھ لیا، یعنی نماز تکبیر تحریمہ سے لے کر سلام پھیرنے تک. اور محافظت کا معنی یہ وقت پر پڑھنا اور اہتمام سے پڑھنا. مرد ہے تو مسجد میں جا کر جماعت کے ساتھ پڑھنا، اس کا اہتمام کر لینا، اور ایک دو دن نہیں، ہمیشہ کے لیے اس کے مداومت اختیار کر لینا، یہ ہے محافظت. اگر ایسا ہے تو اس نے اپنے دین کو محفوظ رکھا. فمن ضیعها فهو لما سواها اضیع. اگر جس نے نماز کو ضائع کر دی وہ دوسرے کوئی کام وہ ٹھیک نہیں کر سکتا، سارے کے سارے ضائع کر دے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف فرمائے. فدخل رجل، ایک صاحب جو مسجد میں داخل ہو گئے. فصلی، 2 رکعتیں وہ پڑھ کر آیا. فسلم، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر سلام کیا. فرد علیہ، آپ نے جواب دیا. پھر اس کے بعد حضور نے فرمایا قم فصلی فإنک لم تصلی، اٹھ جاؤ جا کر دوبارہ نماز پڑھ کے آؤ، تم نے نماز پڑھی ہی نہیں. وہ جا کر پھر 2 رکعتیں پڑھ کر آیا. السلام علیکم یا رسول اللہ. آپ نے دوبارہ فرمایا وعلیکم السلام، قم فصلی فإنک لم تصلی، جاؤ نماز پڑھو، تم نے نماز پڑھی ہی نہیں ہے. 3 دفعہ. اب آگے جو ہے کہنے لگے یا رسول اللہ مجھے اتنا ہی آتا ہے، مجھ سے انسان ہو، غلطی بھی ہو سکتی ہے، ٹھیک بھی، مجھے سکھائیں. تو اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کا طریقہ بتایا، شروع سے آخر تک وضو اس طریقے سے کرنا ہے، اس کے بعد تکبیر تحریمہ اس طریقے سے کرنا، رکوع میں یوں جانا ہے، رکوع سے قوم ادھر اس طرح کرنا ہے، اور آخر تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے طریقہ بتایا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی، ایسے نماز پڑھو جیسے تم لوگ مجھے پڑھتے ہوئے دیکھ رہے ہو. تو جو نماز رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہوگی وہی کامیاب ہوگی، وہی جو ہے وہ اللہ کے ہاں مقبول ہوگی. تو میں عرض کر رہا تھا چند ایسی چیزیں جو ہم لوگ جو نماز پڑھنے والے ہیں غلطیاں کرتے ہیں ان کا ذکر ہے. سب سے پہلے یہ ہے کہ رکوع میں جاتے ہوئے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہے کہ فَكَانَ إِذَا رَكَعَ سَوَّى ظَهْرَهُ حَتَّى لَوْ صُبَّ عَلَيْهِ الْمَاءُ لَاسْتَقَرَّ. ابن ماجہ کی روایت. آپ صلی اللہ علیہ وسلم رکوع کرتے تھے تو پیٹھ کے پچھلا حصہ اور آگے والا حصہ یوں برابر ہوتا تھا، اگر گلاس میں پانی رکھ دیا جاتا تو وہ برابر رہ جاتا. یوں سیدھا جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم رکوع فرمایا کرتے تھے. اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے نہا ان یدبج الرجل فی الصلاۃ، نماز میں جو ہے تدبیج سے منع فرمایا. تدبیج آگے لفظ ہے تدبیج الحمار، جیسے گدھا سر جھکاتا ہے، یعنی رکوع میں سر نیچے کر دینا اور پچھلے والا حصہ اوپر ہو جائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا. نہ سر اوپر ہو زرافے کی طرح، نہ سر نیچے ہو گدھے کی طرح، بالکل برابر سرابر ہونا چاہیے. اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے تقریباً 8 قسم کے جانوروں کا نام لیا ہے نماز میں. فلاں جانور، یہ اس لیے تاکہ اب گدھے کے ساتھ تشبیہ دینا تاکہ انسان اس سے یار یہ گدھے کی حرکت باز آ جائے. تو فرمایا کہ اس طرح نیچے مت جھکا کرو جیسے گدھا جھکتا ہے، بالکل برابر رکھا کرو. اور لا تجزئ صلاۃ لا یقیم الرجل صلبہ، جو اپنی پشت کو برابر نہیں رکھتا اس کی نماز تو سرے سے قبول ہی نہیں ہوتی. لہذا پہلا کام یہ کہ کمر برابر ہونی چاہیے. یہ نماز سیکھنے کی چیز ہے. ہمارا ہاں تو یہ ہے کہ بچپن میں دادی نے نانی نے جو نماز سکھائی وہ کلمات بھی ایسے ہی بس ادا کرتے چلے جاتے. حتیٰ کہ ہم مسجد مدرسے میں جو بڑے درجوں میں طالب علم ہوتے ہیں میں ان سے بھی سنتا ہوں نماز. ان سے بھی جب سنتا ہوں نا تو وہ بھی بعض ایسی پکی ٹھکی غلطیاں کرتے ہیں، وہ بس چلی آئی ہوئی ہے. وہ بس بچپن میں والدہ سے سنا، نانی سے سنا، دادی سے سنا، اور ایسے مضبوط. اور آپ کو پتہ ہے کہ وہ بچپن کی جو یاد رہتی وہ ایک پتھر کی لکیر بن جاتی. تو ہم باقاعدہ طور پر جا کر نماز سیکھے جا کر یہ کام نہیں کرتے ہوتے. تو پہلا کام تو یہ کہ رکوع میں یہ سر سرین پورا حصہ برابر ہونے چاہیے. اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں صحابی کہتے ہیں
रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इदा रका वत्तरा यदैहि फनहाहुमा अन जंबैहि, आप रुकू में जाते तो इन बाजुओं को पहलू से अलग रखते थे और वतर बनाते थे, यूं सीधे। बाज लोग यूं करके रुकू करते हैं रुकू में, ये तरीका ठीक नहीं है। अब मैं यहाँ तो बता नहीं सकता, बाद में अलग से आओगे तो सिखा दूंगा आपको। तो रुकू में जहाँ आपके घुटने ठीक होने चाहिए, कई साथी घुटने आगे खम कर देते हैं, ये तरीका भी ठीक नहीं। कुछ बहुत ज़्यादा कस कर पीछे लेके जाते हैं, ये तरीका भी ठीक नहीं। जिस तरह क़याम की हालत में है हू बहू उसी पोजीशन से आप रुकू में चले जाएं। इसको कहते हैं नस्ब साख, पिंडलियाँ अपनी जगह पर, ये वाले हिस्से पर अगर वो दीवार बनाने वाले मिस्त्री होते हैं साल लगाते हैं, अगर वो लगा लिया जाए तो ये बिल्कुल ऊपर नीचे बराबर होनी चाहिए। और ये बाजू पहलू से अलग हों और साथ साथ जो है सीधे हों, इनको खम न दिया जाए। और इसके बाद रुकू से सीधे खड़े हो जाएं, समी अल्लाहु लिमन हमीदा। कई हमारे भाई रुकू से यूं उठ के फौरन, नौजवान नहीं पक्की उम्र के लोग हैं, मैं यहाँ देख रहा हूँ पक्की उम्र के, और पक्की उम्र से मुराद मेरी 70 से ऊपर के लोग भी यहाँ पर ऐसे हैं। बाज़ हज़रात रुकू से यूं और नीचे ठोंक लगा देते। आपने ऐसी ही नमाज के लिए फरमाया था, कुम फसल्ली फ़इन्नका लम तुसल्ली। दूसरे अइम्मा के यहाँ सिरे से नमाज का फ़र्ज़ ही अदा नहीं होता। ये तो इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह ताला अलैह ने थोड़ी सी हमारी आसानी कर दी, तो फ़र्ज़ तो अदा हो जाएगा, लेकिन वाजिब यानी फ़र्ज़ ज़िम्मे से उतर जाता है, लेकिन दोबारा पढ़ना ज़रूरी है, वाजिबुल इआदा है। दूसरे अइम्मा फरमाते सिरे से फ़र्ज़ ही अदा नहीं हुआ, कुम फसल्ली फ़इन्नका लम तुसल्ली, ये फरमाया आप। तो रुकू में ये रुकू के बाद सीधे खड़ा होना, समी अल्लाहु लिमन हमीदा कह दिया, इसके बाद रब्बना लकल हम्द ये पढ़कर इसके बाद अल्लाहु अकबर रुकू में जाना चाहिए, इसे सजदे में जाना चाहिए। और सजदे में जाने के लिए रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में साहबी कहते हैं, इदा सजदा यज़अु रुकबतैहि क़बला यदैहि, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहले घुटने रखते थे, इसके बाद जो है आप हाथ रखते थे। और जब आप जो बीमार हैं, बूढ़े हैं, वो मरज़ की वजह से वो मजबूरी अलग है, मैं उनकी बात नहीं कर रहा, जो सेहतमंद है जिनको अल्लाह ताला ने तौफीक दी उनकी बात कर रहा हूँ। जब आप सजदे में जाएं, जब तक घुटने ज़मीन पर नहीं लगेंगे उस वक्त तक सीने को खम देने की इजाज़त नहीं है। पहले घुटने नीचे रखेंगे, इसके बाद हाथ, फिर जाकर जो है आप पेशानी रखेंगे। सजदे में जाने का तरीका तिरमिज़ी शरीफ की हदीस है, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में फरमाया, इदा सजदा यज़अु रुकबतैहि क़बला यदैहि व इदा नहज़ा रफ़अ यदैहि क़बला रुकबतैहि। जब उठते थे तो पहले हाथ उठाया फिर घुटने उठाते थे। उसका तरीका यह है, जो आज़ा ज़मीन के करीब हैं घुटने पहले वो लगेंगे, फिर हाथ करीब हैं वो लगेंगे, फिर इसके बाद जो है वो जाकर चेहरा लगेगा। ये सजदे में जाने का तरीका। फिर दो सजदों के दरमियान ये साथी ने जिक्र करना हो तो ज़रा नारा लगाना हो तो ऊंची आवाज़ से लगा लें, सब तकबीर कहेंगे। अगर नारा लगाना हो तो लगाएं, तो वो नारा इस तरह लगाओ तो खैबर गूंज जाए। तो जिन्होंने नारा लगाना है ज़रा यहाँ आकर माइक पर लगा लें, कहते हैं स्टेज से नारा लगेगा, नारा स्टेज से लगेगा। तो जिसने नारा लगाना है यहाँ तशरीफ लाए, माइक दे दे तो नारा लगा लें। ये क्या तरीका है? मैं यहाँ बयान कर रहा हूँ, नीचे जो वो ढूंढ हो रहा है। तो ये मैं नमाज का तरीका बयान कर रहा हूँ, नीचे जो है पता नहीं क्या कुछ हो रहा है। अल्लाह हम सबको हिदायत नसीब फरमा, आमीन कह दो। हाँ, और मुझे अल्लाह ताला सही बयान करने की तौफीक नसीब फरमा, आमीन कह दो। और आपको अल्लाह ताला सही तरीके से सुनने की तौफीक नसीब फरमा ले, आमीन कह दो। हाँ, ये तरीका है, पढ़ने पढ़ाने का भी तरीका है, सीखने सिखाने का। अब जब बात आ गई तो कह ही देता हूँ। वो पिंडी के एक बहुत बड़े आलिम है मौलाना काजी अब्दुल रशीद साहब, जिनका बाजू माजूर है, आपने देखा हो। फरमाते हैं कि मेरे एक नमाजी ने मुझसे पूछा कि उस्ताद जी, हम यहाँ आप कहाँ से, पता नहीं इतने अरसे से आपके साथ हैं और बाहर से तालिब इल्म आते हैं, 8-10 साल में वो आलिम बन के चले जाते हैं। हम 20 साल से 30 साल से हैं और हम आलिम नहीं बन रहे, हम तो आपका दर्स सुन रहे हैं। माजरत मैं आपको नहीं कह रहा हूँ, बहुत बहुत माजरत, मैं उधर से लेकर यहाँ किसी को नहीं कह रहा, मैं सिर्फ वही नकल कर रहा हूँ। फिर भी किसी को तकलीफ हो जाए एक दफ़ा फिर माजरत। तो फरमाया कि मैंने कहा कि तुम अदब नहीं करते, बेअदब हो, तालिब इल्म अदब करते। उसको ये बात बुरी लगी, उसको ये बात थोड़ी सी बुरी, में बताया नहीं लेकिन महसूस कर लिया। इतने में नमाज खड़ी हो गई
تو میرے دائیں سائڈ پر وہ بیٹھا ہوا ہے، بائیں سائڈ پر طالب علم ہے، تو امام صاحب نے نماز پڑھائی، تو نماز کے بعد آپ کو پتہ ہے نا کہ کچھ ساتھی آگے ہوتے ہیں کچھ پیچھے ہوتے ہیں، تو تسبیحات کرنے کے لیے دیکھا تو طالب علم پیچھے ہو گیا، وہ کہتے ہیں میرے آگے ہو گیا۔ میں نے کہا یہی بے ادبی ہے تمہاری، وہ طالب علم دیکھ وہ پیچھے ہو رہا ہے اور تم آگے بڑھ رہے ہو۔ تو بیان سننے کا بھی ادب ہے، خاموشی سے سننا چاہیے۔ الدین کلہ ادب، دین تو سراپا ادب کا نام۔ خیر، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں جاتے تو پہلے گھٹنے رکھتے تھے، اور سجدہ کیسے کرتے تھے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اذا سجد احدکم فلیعتدل، جب تم میں سے کوئی سجدہ کرے تو ڈھنگ سے سجدہ کرو، ولا یفترش ذراعیہ کافتراش الکلب۔ کل ایک مجھے یہاں نمازی نے کہا مفتی صاحب یہ مسئلہ بیان کرو، بہت سے لوگ جو کوہنی نیچے رکھتے ہیں، یہاں بیٹھے ہوں گے، میں اشارہ نہیں کرتا، مجھے کہا مفتی صاحب یہ سجدہ کرتے، واقعتاً ایسے ہی کرتے، یہ نیچے رکھتے ہیں زمین کے ساتھ نا، سجدے میں اس کوہنی کو اوپر ہونا چاہیے۔ آپ نے اس کا براپن بیان کرنے کے لیے فرمایا، جیسے رکوع میں فرمایا نا گدھے کی طرح مت جھکو، تو یہاں فرمایا کتے کی طرح کوہنیاں زمین پر مت رکھو، تاکہ لوگوں سے اس سے جو ہے نفرت ہو جائے کہ یہ کوہنیاں نیچے رکھنا یہ انسان کا کام نہیں، وہ دوسرے صاحب کا کام ہے۔ وَلَا يَفْتَرِشُ ذِرَاعِهِ كَافْتِرَاشَ الْقَلْبِ، اور اپنے بازوؤں کو نیچے اس طرح نہ رکھو جیسے جو کتا رکھتا ہے۔ صحابی کہتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یوں بازو اٹھاتے تھے، میں نے حضرت صلی اللہ مینا کے موقع پر میں نے دیکھا نماز پڑھا رہے تھے تو آپ کے بغل مبارک کی سفیدی نظر آ رہی تھی۔ البتہ اگر جماعت کے ساتھ ہوں تو اس طرح زیادہ نہ اٹھائیں کہ ساتھ والے کو تکلیف ہو، ایسا نہ ہو۔ باقی کوہنیاں زمین پر رکھنے کی اجازت نہیں ہے۔ اور دو سجدوں کے درمیان رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یفترش رجلہ الیسریٰ، بایاں پاؤں بچھاتے تھے، وہ دایاں پاؤں ونصب یمنا، دائیں پاؤں کو کھڑا رکھتے تھے۔ بایاں پاؤں بچھا کر بیٹھ کر دایاں پاؤں کھڑا رکھنا یہ مسنون عمل ہے۔ بعض ساتھی اٹھتے ہوئے دونوں پاؤں کھڑا رکھ کر پھر وہیں سے نیچے چلے جاتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مخاطب، یا علی، اے علی، اور احب لک ما احب لنفسی واکرہ لک ما اکرہ لنفسی، علی میں آپ سے محبت کرتا ہوں، میں آپ کے لیے وہی پسند کرتا ہوں جو اپنے لیے پسند کرتا ہوں، میں آپ کے لیے وہی ناپسند کرتا ہوں۔ یہ زمین بنا رہے جاری۔ آگے فرمایا کہ لا تقع بین السجدتین، دو سجدوں کے درمیان اس طریقے سے نہ بیٹھو، یعنی اٹھ کر ٹھیک طریقے سے بیٹھ کر پھر سجدے میں چلے جاؤ، ایسا نہیں کہ اٹھے اور پاؤں کھڑا رکھا وہیں سے ڈائریکٹ نیچے چلے جائیں، ایسا مت کرو۔ اور سجدے میں جائیں تو مسنون عمل یہ ہے، سجدے میں جائیں تو مسنون عمل کہ یہ دونوں پاؤں کی انگلیوں کا رخ قبلے کی طرف ہونا چاہیے۔ اور بہت سے ہمارے بھائی سجدے میں پاؤں اٹھا لیتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا سجد العبد سجد معه سبعۃ اعراق، جب انسان سجدہ کرتا ہے تو اس کے ساتھ 7 اعضاء سجدہ کرتے، 2 پاؤں، 2 گھٹنے، 2 ہاتھ اور یہ چہرہ، یہ 7 اعضاء ٹھیک طریقے سے ہوں تب سجدہ کامل کہلاتا ہے۔ ہمارے بھائی جو ہے وہ پاؤں اٹھا لیتے ہیں نماز سجدے میں، آپ دیکھ لیں، آپ نماز کے بعد پیچھے سے دیکھ لیں نا، پتہ چل جائے گا۔ تو پاؤں اٹھائیں تو نماز مکروہ ہو جاتی، خراب ہو جاتی۔ آگے 2 سجدوں کے درمیان اللہ اکبر کہہ کر ٹھیک طریقے سے جم کر بیٹھ کر پھر جائیں، اور بہتر یہ ہے کہ 2 سجدوں کے درمیان اللہم اغفر لی کم از کم اتنی دعا مانگ لو۔ اگر کسی کو اور دعائیں آتی ہیں اللہم اغفر لی وارحمنی وعافنی دعائیں ہیں، اگر نہیں نفلوں میں جتنے پڑھیں، لیکن کم از کم اتنا تو کر لو اللہ اکبر، پھر ٹھیک طریقے سے پھر آگے اللہ اکبر آگے نکل جائیں۔ اور آخری ایک بات کرتا ہوں، وہ یہ کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کان یسلم فی الصلاۃ تسلیمۃ واحدۃ تلقاء وجہ، آخر میں سلام پھیرتے وقت نا، آخر میں ہم لوگ کیا کرتے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ میں پورا صف دیکھ رہے ہوتے کون کون تشریف لایا ہے کون کون نہیں آیا، وہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ ادھر دیکھیں کہ کون کون حاضر، پوری حاضری لگاتے۔ ٹھیک ہے نماز تو آپ کی ہو گئی، لیکن یہ کیا طریقہ ہے؟ السلام علیکم، آپ قاعدے میں بیٹھے ہوئے ہیں، نگاہ آپ کی یہاں پر ہے، السلام کے میم تب آپ سر کو حرکت نہ دیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، اب آگے پھیر جائیں۔ کیوں کہ سلام کے میم ادا کرنے تک آپ نماز میں ہوتے، نماز میں نماز کی حرکتوں سے ہٹ کر اضافی کسی حرکت کی اجازت نہیں ہوتی۔ ایک نماز کے بالکل ابتدا میں تکبیر تحریمہ میں ہاتھ کی حرکت ہے،
اور ایک نماز کے بالکل اینڈ آخر میں سلام میں حرکت ہے. تو پہلے والے کے لیے کیا ہے؟ نماز میں انسان داخل تب ہوتا ہے جب اللہ اکبر کہتا ہے. تو وہاں ہم کیا کہتے ہیں؟ پہلے ہاتھ اٹھاؤ، یہ رکھا، اللہ اکبر. اب اللہ اکبر کے بعد تو حرکت نہیں ہوئی نا. جب سے اللہ اکبر ہوا، اللہ اکبر کے اور آپ نماز میں داخل. پھر آخر میں نماز سے آپ نکلتے کب ہے؟ جب السلام کا میم ادا کرتے. یہی وجہ ہے اگر کوئی آدمی پیچھے نماز کے لیے آیا ہو، میں آخری قاعدے میں بیٹھا ہوا ہوں، تو اگر وہ اللہ اکبر کہہ کر پیچھے آ جائے تو وہ نماز میں شامل ہوتا ہے. لیکن جب میرا السلام کا میم نکل گیا، اس کے بعد اگر وہ اللہ اکبر کہہ کر نماز میں شامل ہوتا ہے تو اس کی نماز نہیں ہوتی، وہ منفرد شمار ہوتا ہے. لہذا سلام کے میم تک حرکت نہ دیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. پھر اس کے بعد اگلے آپ کی مرضی ہے، چاہے السلام یہاں سے کرتے یہاں سے کرتے. اور سلام کرتے وقت نیت یہ کرنی چاہیے، آپ یہاں سے سلام کر رہے ہیں، اس طرف والے تو دائیں طرف جتنے ہیں، امام بھی آپ کے دائیں طرف ہے تو امام کی بھی نیت، دائیں طرف جتنے لوگ ہیں ان کی نیت، جتنے فرشتے ہیں ان کی نیت، جو مومن جنات ہیں ان کی نیت. اگر ان کی نیت کریں گے تو ان سب کا ثواب بھی آپ کو ملے گا. اور اگر نہیں کیا، صرف السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم، تو نماز سے تو آپ نکل گئے لیکن یہ سلام کا ثواب نہیں ملے گا آپ. اتحیات میں ہم پڑھتے ہیں السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین. بخاری شریف کی روایت ہے. چونکہ السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین کا معنی کیا ہے؟ یا اللہ سلامتی ہم پر بھی ہو اور جتنے صالحین ہیں سب پر سلامتی ہو. تو بخاری شریف کی روایت ہے، جب بندہ یہاں السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین پڑھتا ہے تو دنیا میں جتنے لوگ انسان ہیں مومن، اور جتنے فرشتے ہیں، جتنے صالحین جن ہیں، سب کو ان کا سلام پہنچتا ہے، اور ایسا سلام ثواب ملتا ہے جیسے ان سب کو سلام کہا ہو. جیسے میں ان کو ملا السلام علیکم، ان سے ملا السلام علیکم، آپ سے ملا السلام علیکم، آپ سے ملا السلام علیکم، تو ایک سلام پر سلام السلام علیکم ورحمۃ اللہ، یہ 10 نیکیاں السلام علیکم پر. تو جیسے اتنے سب کو سلام کیا اتنا ثواب، لیکن یہ تب ملے گا جب آپ نیت کریں گے. اور اگر نیت نہیں کیا آپ نے تو پھر سلام سے نماز سے تو نکل جائیں گے لیکن وہ ثواب نہیں ملے گا. اور آخری بات، بالکل آخری، ترمذی شریف کی روایت ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا الصلاۃ مثنی، نماز تو 2 رکعتیں پڑھنے کی ہے اصل چیز. اس سے بات کا فرمایا کہ تخشع و تخضع و تمسکن، نماز تو سراپا خضوع اور مسکنت والی ہے، عاجزی والی نماز. اور اس کے بعد فرمایا کہ ثم تقنع یدیک، اس کے بعد ہاتھوں کو اٹھانا ہے. نماز سے فارغ ہونے کے بعد ہاتھ کو اٹھا لیا، اور مستقبلا ببطونہما وجہک، ہاتھوں کے یہ حصے چہرے کی طرف ہو، اور اس کے بعد یا رب یا رب اللہ سے مانگو. آگے حضور نے فرمایا فمن لم یفعل ذلک، جو ایسا نہیں کرتا، خشوع خضوع سے نماز نہیں پڑھتا، یا عاجزی سے نہیں پڑھتا، یا نماز پڑھ لی السلام علیکم ورحمۃ اللہ یوں اٹھ کے بھاگ کے چلا گیا، تو پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ فہو کذا و کذا. اور دوسری روایت میں ہے فہو خداج، یہ نماز ناقص ہے. نماز پڑھ لی تھی، سب سے قبول ہونے والی دعا حضور نے فرمایا کہ نماز کے بعد دعا قبول ہوتی. یہ الگ بات ہے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ کے بعد میرا اور آپ کا تعلق ختم ہو جاتا ہے. آپ اپنی دعا مانگیں، ٹھیک ہے، میں اپنی مانگوں گا، اور کبھی کبھی اجتماعی دعا بھی ہے، کوئی حرج کی بات نہیں کبھی کبھی، لیکن اصل دعا مانگ کے تو جائیں. اپنے من میں ڈوب کر پاجا سراغ زندگی، تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن، اپنا تو بن. میری دعا کے ساتھ دعا نہیں مانگتا، اپنی تو مانگ کے جا، اپنی تو تسبیحات پڑھ، اس کے بعد دعا مانگ کے جا. اگر ایسا کریں گے تو نماز مقبول شمار ہوگی، ورنہ وہ نماز ناقص ہوگی. اللہ ہمیں صحیح طریقے سے، ڈنگ سے، حضور کے طریقے کے مطابق نماز کی توفیق نصیب فرما لے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.